दोस्तों छड़ी मौजूद वक्त में कुछ आमदे झूठा कौन है बड़ा झूठा कौन है पाइन बड़ा सख्त किस्म का मैच पै गया है तो समझ नहीं लग रही कि फैसला किदे हक च होएगा। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को झूठा कह रही है, अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी को झूठा कह रहे हैं, मंसूर अली खान साहब अली अमीन गंडापुर को झूठा कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जनाब मंसूर अली खान को झूठा कह रहा है, मंसूर अली खान और अली अमीन गंडापुर के मुकाबले के दरमियान जनाब जो है वो आ जाते हैं इमरान रियाज खान अली अमीन गंडापुर को झूठा कह रहा है, जबकि अली अमीन गंडापुर इमरान रियाज को झूठा कह रहा है। ये कोई ऐसी जूतों में दाल बट रही है जनाब जिसकी समझ नहीं आ रही कि कौन किसके साथ है, कौन किसके लिए सच बोल रहा है, कौन किसके लिए झूठ बोल रहा है। अलबत्ता ये बात तो तय है कि सच कोई नहीं बोल रहा और अपने हिस्से का सच जिसको बोलना चाहिए वो तो कतई तौर पे नहीं बोल रहे। अब आप अंदाजा करें कि बुशरा बीबी ये कहती हैं 4 सद्दा के अंदर 1 करोड़ रुपए का चेक उस नौजवान के अहले खाना को देते हुए जो खुद मुहतरमा बुशरा बीबी की ही गाड़ी के नीचे आकर जाम बहक हुआ और उसका इल्जाम लग रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और उसको 1 करोड़ रुपए का चेक बुशरा बीबी पेशावर के यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खजाने से जारी करके देते हैं। वो तमाम खजाने जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और जो इमरान खान ने टिकटें बेच बेच के जमा किए थे, जो इस वक्त बुशरा बीबी की मलकियत में है, वहां से उस खजाने में से 1 रुपया नहीं निकला। अगर निकला है तो खैबर पख्तूनख्वा के खजाने में से, और वो निकाल के दे दिया गया है। जहां पे भी देना था उन्होंने खैर अपना जो पूरा था जो हिसाब किताब करना था वो कर लिया। लेकिन इस दौरान जब अली अमीन गंडापुर ने कल जो मीडिया टॉक की है, वो मीडिया टॉक इस वजह से अहमियत की हामिल है कि वो मीडिया टॉक एक मरतबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई है, क्योंकि उस मीडिया टॉक के अंदर अली अमीन गंडापुर मुझे 7वें की बजाय 14वें आसमान पर जाते हुए नजर आ रहे थे। और वो जो ब्लैक लेबल शहद अली अमीन गंडापुर गुरूब आफ्ताब के बाद इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैक लेबल शहद जो है वो अली अमीन गंडापुर ने दिन की रोशनी में इस्तेमाल कर लिया, जिसके नतीजे में अली अमीन गंडापुर अजीबो गरीब किस्म का लबो लहजा जर्नलिस्टों के साथ अपनाते रहे। कभी किसी जर्नलिस्ट को कह दिया कि जनाब मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं देना, तुम एक 22 जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा जो है वो किसी और के जमात के साथ ताल्लुक है, या तुम एक ऐसे इदारे से ताल्लुक रखते हो जिसके बारे में शुबा है कि वो जो है वो किसी और नामालूम का इदारा है, लिहाजा मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना। और फिर यह कहा जाता है कि जब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना, लेकिन अगर तुम्हारा ये वाला सवाल कोई और जर्नलिस्ट कर दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर पसंदीदा जर्नलिस्ट सवाल करते हैं तो इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी ने जो भी बात की है मैं उसका जवाब देने का पाबंद नहीं दे पाए। तो अम्बलन आए हो, किस बात के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं, किस बात के लिए जनाब आप मीडिया टॉक कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि आप जो है वो जो शहद के असरात के जो इस वक्त आप शदीद तरीन तरीके से मुतासर हैं उसका इजहार कर सकें। अदरवाइज अली अमीन गंडापुर की कल वाली मीडिया टॉक जो उन्होंने की है, अगर आप उसका बगौर जायजा ले तो इनफैक्ट ये जो सारी की सारी मीडिया टॉक थी ये 2-3 नकात को इस्टेब्लिश करने के लिए थी मेरी नजर में। पहली बात कि बुशरा बीबी की तरफ से अकेला छोड़ के जाने के इल्जामात गलत हैं और बुशरा बीबी को अपनी मर्जी से वहां पर लेके जाने के भी इल्जामात गलत हैं। बुशरा बीबी किसी भी तौर पर डी चौक से जाने के लिए या ब्लू एरिया से जाने के लिए तैयार नहीं थी। अली अमीन गंडापुर उनको जबरदस्ती लेके गए, जबकि अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि मैं पेशावर से लेकर पेशावर तक, यानी ये जो सारा अमल था पेशावर से निकले और पेशावर वापस गए, इस सारे अमल तक, इस सारे प्रोसेस में मैं बुशरा बीबी के साथ था। और अगर बुशरा बीबी का ये कहना है कि वहां पर कुलसूम हॉस्पिटल के पास मैं अकेली और तनहा खड़ी थी और मेरे साथ कोई नहीं था, तो उसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही हैं। अब बुशरा बीबी कह रही हैं अली अमीन गंडापुर झूठे हैं और अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं बुशरा बीबी झूठी हैं। तो ये एक ऐसा कड़मस है जिसकी अभी हकीकत में कोई समझ नहीं लग रही कि जनाब ये जो मामलात हैं ये कहां पर जाकर रुकेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस सारी मीडिया टॉक का जो मेरी नजर में और ज्यादा खतरनाक है वो है इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि उन्होंने जो पार्टी का जो इस वक्त क़यादत है वो उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। एक है एजिटेशनल लीडरशिप। एजिटेशनल लीडरशिप पीटीआई की जब तक इमरान खान जेल में हैं और जेल से बाहर नहीं आएंगे, एजिटेशनल लीडरशिप सौंप दी गई है बुशरा बीबी को, और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप जो है वो सौंप दी गई है अलीमा खान को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड। अब जो भी बात इमरान खान से की जाएगी वो वही बात ऑथेंटिक समझी जाएगी जो बुशरा बीबी या अलीमा खान की तरफ से सामने आती है, क्योंकि बुशरा बीबी आजकल इस्लामाबाद नहीं जा रही क्योंकि उनको गिरफ्तारी का खतरा है, लिहाजा अलीमा खान ही वहां पर जाती हैं और वो गुफ्तगू करके आती हैं। अलीमा खान के अलावा
جو بھی لیڈر عمران خان سے منسوب کوئی بھی بات میڈیا کے ساتھ شیئر کرے گا اس کو درست تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ بات عمران خان کی طرف سے واضح طور پر مختلف پیغاموں کے ذریعے لوگوں کو بھی ان کے پارٹی کارکنوں کو بھی آگاہ کر دی گئی ہے. لہٰذا علیمہ خان ان فیکٹ پارٹی کی سپوکس پرسن کے طور پر یعنی بانی چیئرمین کی سپوکس پرسن کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. دوسرا علیمہ خان کی جو ذمہ داری لگا دی گئی ہے وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مظلومیت کے نیریٹو کو بلڈ کرنا, جو علیمہ خان بہت اچھے طریقے سے آج کل مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرنیشنل وہ چیزوں کو انگیج بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو لے کے آگے بھی بڑھ رہی ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایجیٹیشنل لیڈرشپ. اب ایجیٹیشنل لیڈرشپ اس وقت پنجاب سے تو سامنے نہیں آ رہی. جو بھی ایجیٹیشن ہو رہی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ان دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, بلکہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے خلاف آگے کھڑے ہیں. بشرا بی بی کو اس بات کا شک ہے جس کا اظہار یہ جو فائنل کال کے درمیان بھی ہوا تھا اور میں نے اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ بشرا بی بی نے اپنے خاص لوگوں کا ایک گروپ علی امین گنڈا پور کی نگرانی کے لیے رکھا ہے اور علی امین گنڈا پور کو کسی بھی طور پر یہ جو احتجاج کا میدان ہے اس کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں تھی. علی امین گنڈا پور نے ایک دو مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کارکنوں نے ان کو گھیر لیا, حتیٰ کہ پانی کی بوتلیں بھی ماری گئیں, وہ جو ہے لاتیں بھی ماری گئیں, ان کو گاڑی تک محدود بھی کیا گیا اور یہ تمام ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پر بشرا بی بی کا اعتماد ختم ہے. اور جس طریقے سے جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کو جس طریقے سے ریویمپ کیا جا رہا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جو اشارے مل رہے ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے لیے درست نہیں ہے. لہذا علی امین گنڈا پور کی اس میڈیا ٹاک کو اگر آپ اسی فرسٹریشن کے سینیریو میں چیک کریں تو ہمارے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت پریشر میں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر الائز ہیں ان کو بھی اب اس طرح کی صورتحال کا سامنا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اتحادی جماعتوں کے پسندیدہ پولیٹیشین بھی ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اور اس وقت مولانا صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, وہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ مولانا صاحب کا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے جس مدارس بل کو پاس کیا گیا ہے صدر صاحب نے اس کے اوپر لگا دیے ہیں اعتراضات, اور چونکہ صدر صاحب نے یہ اعتراضات لگا دیے ہیں لہٰذا ان اعتراضات کو دور کرنا اب اس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس بل کی دوبارہ منظوری دی جائے گی. تو اس کے بعد جو صدر صاحب ہیں وہ مجبور ہوں گے اس کو منظور کرنے پر, اگر صدر صاحب منظور نہیں بھی کرتے تو یہ آٹومیٹکلی لا بن جائے گا. مولانا صاحب اس بل کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جناب کہ اگر میرے طرف سے یہ جو بل ہے اس کے اوپر ریزرویشنز کو دور نہیں کیا گیا ہے, اس بل کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر منظور نہیں کیا جاتا, تو پھر جناب میری طرف سے جو تیتا تھیا ہوگا وہ دیکھنے سے تعلق رکھا جائے گا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کل ہونے جا رہا ہے اسرائیل مارچ, اسرائیل مخالف مارچ جو ہے فلسطین مارچ, اس کے اندر ہی اسرائیل مرد آباد مارچ, اسرائیل مرد آباد مارچ کے اندر حکومت مرد آباد بھی ہوگا اور یہ پہلا قدم ہوگا اس احتجاج کی جانب جو حکومت کو گھر بھیجنے کا سبب بن سکتا ہے. مولانا صاحب نے اس بات کا ذکر کیا. دوسری جانب یہ میں نے جب ان کی مدارس رجسٹریشن کی چیزوں کو دیکھا تو ہمیں بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن, میرے حیران ہو گیا میں وہ دیکھ کے کہ مولانا صاحب جس مدارس ایکٹ کو منظور کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے, اس کے ذریعے یہ جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن وزارت صنعت و تجارت کرے گی, وزارت داخلہ کرے گی. یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ مدارس کا کیا کام ہے وزارت صنعت و تجارت سے, مدارس کا کیا کام ہے وزارت داخلہ سے. مدارس ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کا تعلق وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ لاجیکل بھی ہے کہ جناب تعلیم ہے چاہے وہ آپ اسکول سے لیں چاہے آپ مدارس سے لیں. مدارس کا مطلب ہی تو ایک اسکول ہی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید عصری تقاضوں کے مطابق بھی تعلیم حاصل کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے لیکن وزارت صنعت و تجارت کے تحت کرنی ہے؟ یہ ایک ایسی لاجک ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی. اگر آپ میں سے کوئی سیانہ آدمی ہو تو مجھے سمجھا دے, ادروائز یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے
کہ اگر رجسٹریشن ہونی ہے، چونکہ اب تعلیم ایک سیدھی سی لاجیکل بات، اور آصف زرداری صاحب سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اٹھایا جانے والا اعتراض بڑا ویلڈ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مدارس پروونشل سبجیکٹ ہے، وفاق کا اس کے ساتھ کیا تعلق، کیونکہ تعلیم 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد چلی گئی ہے صوبوں کے پاس، اور اگر صوبوں نے اس حوالے سے بل کو منظور کرنا ہے اور یہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے یہ وزارت تعلیم کے تحت صوبوں میں ہونی ہے، تو پھر یہ قانون وفاق سے پاس کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وفاق کے اندر تو اس کے کسی طرح کا کوئی اثرات نہیں ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ بل وفاق منظور بھی کر لیتا ہے تو یہ تو چاروں صوبوں پر اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا، اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو منظور کرانا یا نامنظور کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن مولانا صاحب بضد ہیں کہ وزارت صنعت و تجارت یا وزارت داخلہ ہی یہ کام کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو مدارس ہیں ان کے اندر کچھ ایسے لوگوں نے آ کر تعلیم حاصل کرنی ہے جس کے لیے وزارت داخلہ کا NOC ضروری ہے، یا ان مدارس کے لیے کچھ ایسی فنڈنگ آنی ہے جس کے لیے وزارت داخلہ کی جو منظوری ہے وہ لازم ہے، اور جو فنڈنگ آنی ہے وہ بیرون ملک سے آنی ہے۔ لہٰذا یہ جو کنیکشنز بن رہے ہیں مولانا صاحب کے، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی جو سپلائی لائن ہے نوٹوں کی، شاید وہ کسی نہ کسی جگہ پر ڈسٹرب ہو رہی ہے، جس کا یہ غصہ نکالا جا رہا ہے اس قانون کے چکر میں۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت بھی مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے تحت ہی ہونا تھی، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ہی کوئی ایک ڈائریکٹریٹ بنا تھا وزارت تعلیم کے انڈر ہی، اور اس نے یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس تھا مدارس کی، اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، اور مدارس کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو بڑا آسان اور سہل بنایا گیا تھا۔ لیکن اب یہ جو نیا معاملہ ہے یہ انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو مولانا صاحب ہیں وہ اپنے نئے سیاسی اتحادوں کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے، اور شاید اس کو اپنی احتجاج کی کیپیسٹی کی کو شو کر کے مولانا صاحب اگر خیبر پختونخوا کے اندر اپنی بارگیننگ پوزیشن کو زیادہ بہتر بنانا چاہیں تو یہ کھیل ذرا مختلف ہے، اور اس کھیل کو میرا خیال ہے کہ اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے جس پرسپیکٹو کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو ہمارے سامنے ذرا چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور اگر مولانا صاحب کے اس احتجاج کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو یہ معاملہ اور بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، اور یہ جو کارڈ جس طریقے سے لگ رہے ہیں یہ گیم کسی اور کی ہے، اس کو کھیل کوئی اور رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، کیونکہ جو کھیل رہا ہے ان میں سے جھوٹا کون ہے اس کا مقابلہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو جھوٹے ہیں یہ کس انجام کو پہنچتے ہیں۔ میرا ضروری ساتھ کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔